پولیس نہیں کروائی۔ لاہور میں ایک رنگ روڈ بنا ہے، آپ جانتے ہیں، جی بالکل بالکل، اس کے لیے بھی علیحدہ پولیس پڑھے لکھے لڑکے ریکروٹ کیے گئے ہیں، بہت پڑھے لکھے ماسٹرز ہیں، کوئی لا گریجویٹس ہیں، کئی MBA ہیں، کیونکہ ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں وزٹ کیا تو میں ان سے ملا، ان کی ٹریننگ بھی ہم موٹر وے پولیس سے ہم ہی کروا رہے ہیں۔ اچھا اوکے، واہ واہ۔ یہ جو جنرل پرسیپشن سر پولیس کے حوالے سے بن چکی ہے جو ہماری سوسائٹی میں، اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ جو ایک اعتماد تھا پولیس کے اوپر، وہ جو شٹر ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں، لوگوں کو دو شکایات ہیں بڑی پولیس کے بارے میں۔ پرسیپشن یہ ہے کہ جی یہ آنسٹ نہیں ہے، اور پلس یہ کہ عام آدمی جب ان کے پاس جاتا ہے تو یہ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتے، ہم ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ تو دونوں شکایات میرے خیال میں غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں۔ تو جب تک وہ جو آپ پرسیپشن کی بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے اور ہر رینک میں، بالکل، مگر چونکہ میجارٹی کی وجہ سے پرسیپشن بنتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم نے عوام کا پرسیپشن چینج کرنا ہے، عوام کا ٹرسٹ ہم نے گین کرنا ہے، اعتماد لینا ہے، تو پہلے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی، ایمانداری پیدا کرنی ہوگی اور خوش اخلاقی پیدا کرنی ہوگی، جو موٹر وے پولیس نے کیا ہے۔ اور آپ کے جو ناظرین ہیں ہمیشہ نیگیٹو خبریں باتیں سنتے ہیں، ادارے برباد ہو گئے، ملک کے ساتھ یہ ہو گیا، جی بالکل، تو وہ یہ جان کے خوش ہوں گے کہ اسی ملک کا ایک سرکاری ادارہ ایسا بھی ہے جس کا نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی اس کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، اور اس کا نام موٹر وے پولیس ہے۔ جی بالکل۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ دیکھیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے اس ادارے کے بارے میں کہا ہے کہ جی یہ پورے پاکستان کے سرکاری محکمہ میں واحد کرپشن فری ادارہ ہے، واحد ادارہ ہے جہاں کوئی کرپشن نہیں۔ جی بے شک۔ اچھا، اور ان کا یہ موٹو ہے جسے کور ویلیوز کہتے ہیں، ہم انہیں بتاتے رہتے ہیں یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا ایجنڈا اور منشور ہے، کیا کہ ایمانداری ہمارا ایمان، خوش اخلاقی ہماری پہچان اور شہریوں کی مدد ہماری شان ہے، یہ ہماری کور ویلیو ہے۔ لوگ خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جی یہ یورپین پولیس سے بھی بہتر ہیں اس لحاظ سے کہ یورپ کا گورا آپ کا ٹائر چینج کر کے نہیں دیتا، جی سر، جی وہ آپ کو فون نمبر دے دے گا کہ اس نمبر پہ کال کریں اور آپ کی مگر یہ پتلونیں ٹونگ کر آپ کی گاڑی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائر چینج کر کے سلوٹ کریں گے کہ یہ آواز جائے۔ ہماری مجبوری، ایک بریک، ڈی جے۔ بے قراری سی بے قراری ہے، ہائے کس چیز کی تیاری ہے کہ تمسخر اڑایا تھا جن کا، ان کا دھرنا تو اب بھی جاری ہے، کس طرح چھوڑ دے بھلا کرسی جن کو کرسی یہ جان سے پیاری ہے، سارے بولو واہ۔ میں پہلے ماڈل ٹاؤن تھانے چ ہوندا سی۔ اچھا، ہاں جی، ماڈل ٹاؤن تھانے چ مینوں انہوں نے چھتر مار کے کڈیا جناب، میں بھاجی ہاتھ کڑی بیچ کے فلم ویکھن چلا گیا۔ جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ میں اتنے داتا پھر لوکی رولا پاؤں بھی چوری صاحب یہ مذاق سمجھے جناب؟ السلام علیکم۔ اصلی پولیس آ گئی، اصلی پولیس۔ دیکھو نا بھی مجھے پوچھتے ہیں، مینوں پوچھن دیا بندہ کہ جی تسی ساڈا مجرم چھڑ دو، میں بڑا سخت افسر ہوں جناب، میں یہو جہا سخت ہاں، میں کدی کسی نوں معافی نہیں دیتی، لیکن دل بڑا کمزور ہے، ایڈا دل کمزور ہے بھی ایک قتل دے مجرم نے میرے سامنے صرف اکھاں بھر کے رویا، میں کیٹی تی ڈبی لے کے انہوں چھڑ دیتا جناب۔ نرم دل ہوں اگر اتنا نرم دل ہے تو پھر پولیس میں کیوں آئے آپ؟ جناب نرم دل رکھن واسطے تے پولیس چ ہونا چاہیے، جہاں نرم دل ہوئے گا وہ اپنے ملک کے لوگوں ٹھیک کر سکے گا۔ مینوں لوگ پوچھتے ہیں اے جیڑی گورنمنٹ کرپشن کرتی ہے، اینا پیسہ آتا ہے، اینی ایڈ آتی ہے، وہ پیسہ جانا کتنے ہے؟ کتنے جانا؟ میں کہا اتنے جانا ہے۔ ساری موٹر وے دی پولیس ہے نا، اینا تو مینوں تھوڑا جہا اعتراض ہے جناب۔ اعتراض اس گل کا بھی جہے اسی دیہڑی لاؤندے سی انہوں نے آ کے وہ بھی مکاؤنی شروع کر دیتی ہے۔
ਤੱਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਿੰਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਲੱਗਦੀ है। देखो बात सुनो, अपने आप को बदलो। हाँ जी। जैसे ये मोटरवे की पुलिस बैठी है, हाँ जी। वैसे अपने आप को स्मार्ट करो। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਵੇਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ। ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ट्रेनिंग जो है वो इंसान को तब्दील कर देती है। तो इसके लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग में बेहतरीन अफसर जिनको ट्रेनिंग रोल मॉडल के तौर पे देखें, वो भेजने चाहिए। असल में अनुमान भी अदारा कुछ नहीं होता, बंदा जो होता है ना वो अदारा होता है। बंदे अदारे को कायम करते हैं। अच्छी बात। नुमान साहब ने तो हूं दाढ़ी दूड़ी इस वजह से रखी कि पता लगेगा मैं मर्द नुमान इजाज, अदरवाइज उन्हें पुलिस गड्डी नहीं चलाने दी। क्यों? पुरानी पुलिस की गल करें, ट्रैफिक पुलिस। क्यों? भैन जी अपने खामद नूं कहो चला दे, तुसीं चंगे लगदे। सीज ग्रुप का कौन सा गाना हिट हुआ था सर? वो हम लोग का पहला गाना था, माशाल्लाह उसको अवार्ड भी मिला था, द म्यूजिक अवार्ड, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। अरमान के नाम से था गाना, तो वो काफी स्कूल कॉलेज के बच्चों को बहुत ज्यादा वो पसंद है। दो बोल उसके भी सुना दे। अरमान दिल के जाने क्यों पूरे ना हुए, आंखों से तुम जाने क्यों दूर हो गए, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों, ना जाने क्यों। सर मैं जो जानना चाह रहा हूँ बात, वो किस किस्म की ट्रेनिंग आप इन लोगों को देते हैं कि किसी जज, किसी MNA, MPA, किसी बड़े आदमी का आपने लिहाज नहीं करना? ट्रेनिंग के दौरान इनको हम यही सिखाते हैं, यही पढ़ाते हैं, इनके दिलों दिमागों में यही बिठाते हैं कि ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प और कंप्लीट रूल ऑफ लॉ। और इनके मेस में, इनके क्लासरूम्स में, इनके लेक्चर रूम्स में, हर जगह जब ऑफिसर विजिट करते हैं, इनको जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ इनके दिलों दिमागों में ये चीज़ जागुज़ी की जाती है और बैठ चुकी है। इन्हें पता है कि हमने जब हम फील्ड में होंगे, पेट्रोलिंग पे होंगे, तो बिल्कुल कानून का निफाज कर रहे हैं विदाउट फियर एंड फेवर एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और अल्लाह का शुक्र है हो रहा है। यही वजह है कि मोटरवे पुलिस जो है दैट हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ आवर नेशनल प्राइड, एक कौम के लिए एक फख्र बन चुका है। माशाअल्लाह। लहजा होना चाहिए, गुफ्तगू का अंदाज होना चाहिए। ये मोटरवे वाले इतना प्यार से बात करते हैं कि सर प्लीज गाड़ी रोके, नीचे हैं सर। सर आप ओवर स्पीड थे, आपके लिए बोतल मंगवाएं? जी सर चाय पी लें प्लीज। तो ये 750 पड़ेगा आपको। तो प्लीज आप हमारी मजबूरी, एक ब्रेक। डीजे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो कि जलसे पे जलसा करा तो रहे हो। वो हर पे हुआ करते हैं आखिरी जो, वो सारे ही अब आजमा तो रहे हो। कि अब क्या बताऊं मैं अपनी ज़बानी को, किससे सभी तुम बता तो रहे हो। सर माजरत के साथ कभी आपका चालान हुआ? बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। एक तबके का ये भी कहना है सर कि मोटरवे की पुलिस और जो जनरल पुलिस में जो बेसिक और मेजर डिफरेंस है वो सैलरी डिफरेंस है, फैसिलिटीज जो हैं उनमें बहुत फर्क है। जब मोटरवे पुलिस बनी थी तो उस वक्त तो इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें बहुत अच्छा बड़ा अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया गया था। आम पुलिस से तकरीबन डबल तनख्वाह होती। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स बाकी प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस की तमाम की तनख्वाहें बढ़ी हैं। इनकी नहीं बढ़ी।
ان کے بارے میں جب بھی بات ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا ان کی تو پہلے ہی تنخواہ زیادہ ہے، تو لہٰذا ان کی وہی رہی اور رکی رہی، اور باقی پولیس فورسز کی تنخواہیں بڑھیں. اب ان کی تنخواہیں ان سے کم نہیں ہیں، مگر پرفارمنس، انٹیگریٹی، ایفیشنسی، کرٹسی کا آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہے. گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہے اور پرائم منسٹر نے اگری کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ بھی ضرور بڑھے گی. بڑھے گی، یہ ڈیزرو کرتے ہیں. سامیہ جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گی؟ سر میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے آپ نے بتایا آپ نے لاء کیا، پھر آپ سی ایس ایس میں گئے، پھر آپ پولیس کے اندر آپ نے جوائننگ دی، کوئی تو وہ کون سا چیز تھی یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی موٹیویشن بنا، یہ جو آپ نے جارحانہ تبدیلیاں کی، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس نے آپ کو بھی وہ انسپائر کیا ہوگا، ہلایا ہوگا کہ آپ نے ایک جارحانہ اقدام اٹھائے جو اپنے ادارے کو یہاں تک لے کے آئے کہ وردی میں رہ کے آپ نے ہمبل ہونا سکھایا؟ کیونکہ یہ بات اکثر فلموں میں ہی سچی بات ہے، ہم فلموں میں ہی ریولوشن کہ وہ دیکھتے ہیں. پولیس افسر جہاں گیا وہاں سے جرم کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کے حوالے سے بھی یہی مشہور ہے کہ آپ جہاں جہاں پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پر کرائم ریٹ جو ہے وہ مائنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. If we talk about شیخوپورہ اور if we talk about گوجرانوالہ یا پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ. میں سمجھتا تھا کہ یہ بالکل ایک قومی ایک قسم کا جس طرح ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہے، مشن ہے کہ ہم نے شرفاء کو ہر قیمت پہ ان کی عزتیں محفوظ کرنی ہیں، ہر قیمت پر ان کو تحفظ دینا ہے، اور یہی طریقہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، یا ہم نہیں یا یہ نہیں. تو اس کے لیے بہت اچھی ٹیم یعنی رزق حلال کھانے والی، ایماندار اور نڈر دلیر افسروں کی اکٹھی کر کے تو پھر ان کے خلاف باقاعدہ وار لانچ ہوئی. اور ان کا جب تک ان کو اپنے انجام تک نہ پہنچایا جائے، جب تک یہ تہیا نہ کر لیا جائے، اور اگر یہ ارادہ ہو تو نعمان صاحب I tell you you can achieve every target. کوئی چیز حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے. پھر میں وہ جانا چاہ رہا تھا کہ پاسپورٹ کا ایک سکینڈل بڑا مشہور ہوا تھا، بہت سارے پاسپورٹ تقریباً 8 لاکھ کے قریب بیک لاگ میں اکٹھے ہو گئے تھے، پھر آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگایا گیا. تو تھوڑا سا بتائیں گے اس حوالے سے؟ یہاں چھوٹی سی نشست میں مناسب نہیں ہے، ڈیٹیلز میں وقت بھی نہیں ہے. تو اس میں ساری چیزیں تھیں، اگر آپ کھوج نکالیں تو اس میں کہیں نہ کہیں بدنیتی اور کرپشن ضرور ہے. سو اس میں بھی کرپشن، بدنیتی، میل پریکٹسز اور مس مینجمنٹ سب کا کمبینیشن تھا، جس کی وجہ سے ایک قومی بحران نے جنم لے لیا. تو بہرحال اپنے ادارہ ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اپنا جو ہے نا گھر کو ان آرڈر، جسے کہتے ہیں نا ہاؤس کلینزنگ، وہ بڑی ضروری ہے. آپریشن کلین اپ کرنا پڑتا ہے، گھر میں جتنا بھی گند مال ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے، جتنے بدنیت کرپٹ لوگ تھے وہ نکالنے پڑتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نے کچھ لوگوں کو نکالنا پڑا، they were very well connected، لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، ان کو نکال باہر کیا. اچھے لوگوں کو رائٹ مین ایٹ دی رائٹ پلیس وہ پلیس کرنا پڑتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ بہت کچھ کیا، دن رات کام کرنا پڑا، ان کو موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا، ان کو پرائزز دیے، ریوارڈز دیے. اچھا. اور انہوں نے جو ہے یعنی 24 گھنٹے کام کیا، ان شفٹیں بڑھا دیں. جہاں ایک دن میں 1000 پاسپورٹ پرنٹ ہوتا تھا، وہاں پہلے 4000، پھر 5000، پھر 10000، پھر 20000، پھر 25000 پر ڈے بھی پرنٹ ہوا. اچھا، اوکے. اینی ہاؤ اللہ کا